اور سورہ ہجر، سورہ نحل، چاروں صورتوں میں زیادہ تر بات اللہ کی نعمتوں سے ہے اور اللہ کی جو قدرت کی نشانیاں اور نعمتیں ہیں یہی توحید کی نشانیاں ہیں۔ مثلا سورہ رات کے آغاز ہی سے صداقت رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت کتاب تلک آیات الکتاب کے بعد اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور توحید کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں۔ مثلا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ کی قدرت کو دیکھو، آپ کے اوپر جو اللہ کی نعمت ہے، آپ کے اوپر آسمان چھت ہے، اس کو دیکھو، اور اللہ کے توحید کی اس نشانی کو دیکھو کہ 7 آسمان کھڑے ہیں، کوئی ستون بیچ میں نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت سے کھڑے ہیں۔ جب تک امر ہے قائم رہنے کا یہ قائم رہیں گے، اور جس دن اس کائنات کو ختم کرنے کا فیصلہ ہوگا تو یہی آسمان ٹوٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہے۔ وسخر الشمس، سورج کو مسخر آپ کے کام میں لگایا ہے۔ والقمر، چاند کو کام میں لگایا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، اور جس کو بھی کام میں لگایا ہے وقت مقرر قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یدبر الامر یفصل الآیات، سارے کاموں کے تدبیر وہی کرتے ہیں اور اپنے ان قدرت کے نشانیوں کو وہ کھول کھول کر بتاتے ہیں۔ پھر نشانی کا ذکر ہے، زمین کو بچھایا ہے، پھیلایا ہے، پہاڑوں کو بیچ میں رکھا ہے، نہریں چلائی ہیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، پھر دیکھو میوے ہیں، اس میں جوڑے جوڑے ہیں، پھر رات ہے، دن ہے۔ فرمائے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، سوچنے والی، فکر کرنے والی قوم کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ یہی نعمتیں آگے چل رہی ہیں۔ زمین کے ٹکڑے دیکھو، باغات دیکھو، انگور، کھیتیاں، کھجور اور مختلف قسم کے یسقا بماء واحد، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ مختلف میوے، مختلف کھیتی سب کو مٹی سے نکالتا ہے اور سب کو ایک ہی پانی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، میں نے ایک نمونہ بتانا تھا، اسی طرح یہ دلائل چلیں گے، یہ اللہ کی قدرت کے تذکرے چلتی رہیں گے۔ علم کے اعتبار سے اللہ کے علم کو دیکھو، فرمایا کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد، عورت کا حمل، پھر رحم میں چھوٹا ہونا، بڑھنا، وکل شیء عنده بمقدار، عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، یہ اللہ کی عظمتوں کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کا تذکرہ۔ اللہ کی حفاظت کو اگر دیکھو، المحافظ لکل شیء هو اللہ، لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ہر انسان کے آگے پیچھے سے اللہ حفاظت فرما رہے ہیں اس کی قدرت سے۔ یحفظونہ من امر اللہ، پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اپنے نعمتوں میں تبدیلی نہیں کرتے جب تک انسان اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے میں کمی نہ کرے۔ یعنی انسان خود تو بدلتا رہتا ہے اور جو کرنا چاہیے تھا اس کو چھوڑ کر کچھ اور کر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر اللہ کے نعمتوں میں فرق پڑتا ہے، ورنہ اللہ اپنے طرف سے جو نعمتیں ہیں اللہ کی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔ پھر اللہ کی قدرت کے نشانیاں، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، دیکھو بارش سے پہلے بجلی کا چمکنا، وینشئ السحاب الثقال،
وزنی بادلوں کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک ہواؤں کے ذریعے چلانا۔ فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، رعد بھی تسبیح پڑھتا ہے، یہ تو جو گرجتا ہے نا آواز، بعض کہتے ہیں فرشتے کا آواز ہے، رعد بھی ایک فرشتہ ہے۔ فرمایا وہ بھی اللہ کے حمد اور تسبیح پاکی بولتا ہے، اور فرشتے بھی اللہ کے خوف سے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور بہت ساروں پر پھر اللہ تعالیٰ بجلی گراتے بھی ہیں جب وہ چاہیں۔ اور میں نے وہ آیت پڑھ کر مثال دے کر پھر اگلی صورت کی طرف جانا ہے۔ فرمایا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، یہ عنوان اللہ کی قدرت کا، اس کے دلائل کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ ہی کو پکارنا یہ سچی پکار ہے، اور باقی ساری پکاریں جھوٹ ہیں، کیونکہ دروازہ ہی اللہ کا ہے جس سے سب کو ملتا ہے۔ باقی کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جہاں سے انسان کو کچھ ملے۔ سمجھانے والے نے سمجھایا ہے نا کہ وہ اللہ کا دروازہ ہے جو خود بولتا ہے کہ سب کو یہیں سے ملے گا اور تمہیں بھی یہاں سے ملے گا۔ باقی ہر دروازہ خود اعلان کرتا ہے کہ یہاں پر کسی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا والذین یدعون من دونہ، جو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، خواہ بتوں کے عنوان پر، بت جن کے بنے ہوئے تھے ان بزرگوں کو پوجتے ہوں، قبروں کے عنوان پر قبریں جن بزرگوں کی ہیں ان کو پوجتے ہوں، چاند سورج ستارے کسی ایسی چیز کو پوجیں، جنات کو، شیاطین کو، یہ پوجنے والوں کے یہ ان کے راستے بہت کھلے ہیں۔ ظلمات قرآن نے کہا ہے نا، نور ایک ہی ہے توحید، اور ظلمات کی بہت شکلیں ہیں، ہر علاقے کے شرک کے اپنے انداز ہیں، ہر علاقے میں شرک کے اپنے اڈے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے جن کو یہ لوگ پوجتے ہیں پکارتے ہیں اس کے سوا لا یستجیبون لہم بشیء، ان کی پکار ضائع ہے، کوئی بھی ان کی کسی بات کو پوری نہیں کر سکتے۔ وہ مخلوق ہے، وہ ہے ہی نہیں، یا مر چکے ہیں یا پتھر ہیں۔ فرمایا ویسے ایک مثال ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، شرک کرنے والوں کو کی مثال، ایمان والوں کو اور ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کباسط کفیہ الی الماء، آدمی کو پیاس لگی ہے، کنویں کے پاس جاتا ہے، پانی نیچے ہے، چاہیے تو یہ کہ جائے اور نیچے ڈول سے پانی نکالے، لیکن وہ نکالنے اور منہ کے قریب لانے کے بجائے اوپر سے اشارہ کرتا ہے کفیہ الی الماء کہ پانی اوپر آ جاؤ، لیبلغ فا، فرمایا وما ہوا ببالغہ، یہ پانی اس کے منہ تک تو نہیں پہنچے گا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ کافروں کی جو پکار ہے یہ ضائع ہے، یہ گمراہی ہے۔ ایک مثال توحید کی اور بھی ہے، چلو سامنے آ گئی ہے بتا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جب بارشیں ہوتی ہیں نا تو مٹی، تیز بارشوں میں پانی جب مٹی کو لگے، مٹی کے کچھ حصہ ساتھ لے کر چلے، ایک سیلاب کا شکل بن جائے، اور وہ تیزی سے جب چلتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، نیچے کیا ہے پانی، اوپر کیا ہے جھاگ۔ اسی طرح سونا جب سونار اور سراب بھٹی میں ڈالے اور اس کو پگھلانا چاہے اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی۔ اب فرمائے یہ جو جھاگ ہے نا، یہ مشرک اور اس کے شرک، یہ جھاگ ہو یا پانی کی جھاگ ہو، اس کی مثال ہے۔ یہ تھوڑے دیر تک نظر آئے گی، پھر یہ جھاگ ختم ہو جائے گی۔ جو نیچے رہنے والا وہ سونا ہے یا وہ پانی ہے، وہ ما ينفع الناس، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ فرمائے شرک کا شور شرابہ بہت ہوتا ہے، یہ میلہ ہے جی، وہ میلہ ہے جی، اور شرک کرنے والوں کے بھی کبھی کبھی ایسے کچھ آزمائشی طور پر آ جاتے ہیں جو نظر آتے ہیں جناب۔ فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ شرک نے ختم ہونا ہے اور توحید نے قائم اور باقی رہنا ہے۔ یہ مثال تھی، اس لیے آپ کے سامنے تھوڑی سی میں نے عرض کر لی۔ آگے پھر ایمان والوں کے اوصاف کا ذکر ہے اور مشرکین کے اعتراضات ہیں۔ تو اس صورت میں سے ہمارا یہی انتخاب تھا جو آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ سورہ ابراہیم میں بھی نعمتوں کا ذکر ہے،
خود ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اعلان کرایا گیا ہے نعمتوں کے حوالے سے، اور اعلان بھی یہی تھا کہ اور وہ شکر گزار بھی بہت تھے۔ سورہ نحل کے آخر میں بھی آپ پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی فرمایا اللہ کی نعمتیں، اللہ نے آسمان بنایا، زمین، اوپر سے پانی اتارا، میوے تمہیں کھلائے، تمہارے لیے کشتیاں مسخر کی جس سے تمہاری تجارت چلتی ہے، وہ بھی اللہ کے امر سے چلتے ہیں، تمہارے لیے نہریں، سخر لکم الانہار، تمہارے لیے سورج مسخر کیا، چاند مسخر کیا، سخر لکم اللیل، رات تمہارے کام سکون کے لیے، والنہار، دن تمہارے تجارت اور معاش کی تلاش کے لیے۔ فرمایا وآتاکم من کل ما سألتموہ، جو تم نے مانگا اس نے تمہیں دے دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ آگے صورت میں بھی آیت آ رہی ہے، تم اگر اللہ کی ایک نعمت کو گننا شروع کرو، نعمت اللہ یہ مفرد لفظ ہے، ایک تو ہے نا بہت ساری نعمتیں جو انسان کے اوپر ہے، وہ تو انسان گن ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ تم ایک نعمت کو گنو، مثلا یہ لباس نعمت ہے، کوئی ایک نعمت لے لو، کھانا نعمت ہے، اس کے اندر کیا کیا نعمتیں ہیں، لا تحصوہا، تم اس کو گن کر پورے نہیں کر سکتے۔ اس لیے پھر انسان ناشکری کرتا ہے، اور ناشکری کر کے ظلم کرتا ہے، وہ ناشکری اور ظلم کے بجائے ہمارے ابراہیم کی طرح بن جائے۔ آپ وہاں پڑھیں گے شاکرن لانعمہ، ہمارے ابراہیم ہمارے نعمتوں کے شکر گزاری کا نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اس تذکرے کو کہ جب اللہ نے حکم دیا، اور یہ جو انبیاء کے ہجرت ہے، انبیاء کے تذکرے ہیں، ان پر آزمائشیں ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسرے سے تیسری، اس کے پیچھے کچھ ایسے حکمتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ان حکمتوں کی وجہ سے یہ حالات لاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ یہ جو حضرت ہاجرہ چونکہ تحفے میں ملی تھی، ان کا جو بیٹا اسماعیل ہے، اب اس ماں اور دودھ پیتے بیٹے کو آپ نے لے جانا ہے، اور لے جا کر چھوڑ کے آنا ہے کہاں پر جی؟ وادی نخلا، وہ مکہ کے حرم کعبہ کے قریب، ابھی اس کے نشان تو وہاں کچھ نہیں تھے، چھوڑ کے آ گئے۔ اور قرآن احادیث میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ جب وہاں چھوڑا تو ان سے پوری بات بھی نہیں کرنی تھی، چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو تھوڑے سے توشے کے ساتھ چھوڑ کر نکلے، تو ہماری ماں نے پیچھے سے پوچھا، ہاجرہ نے، ان کی گھر والی نے، کہ آپ جا رہے ہو، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جواب نہیں دیا، تو آخر ماں نے خود کہا کہ اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آپ نے کہتے ہیں یا جواب دیا یا سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حوالے کر کے۔ تو ماں نے کہا تھا پھر ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ وہ جو تھوڑا بہت کھانا پینا تھا ماں کھاتی تھی، اس سے دودھ تھا، ادھر اس کا کھانا ختم ہوا، ادھر پانی ختم ہوا، ادھر بچے کے لیے دودھ ختم ہوا، ماں ہے اور بچہ ہے۔ میں یہاں یہ دودھ اور پانی اس کے تو چلو کچھ وقت گزر گیا ہوگا، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں نا اس علاقے کی تاریخ اور حالات، بلکہ قرآن نے خود جو کہا ہے کہ ایسی زمین غیر ذی زرع، بواد غیر ذی زرع، ایسے زمین جس میں کوئی کھیتی نہیں ہے، کھیتی کیا، سبز پتہ نہیں ہے، پانی کا قطرہ نہیں ہے، اور چاروں طرف پہاڑی ہے، صحرا ہے، جہاں ہر قسم کے درندے موجود ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کا امر تھا، اس کے امر کو پورا کیا۔ میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان کے اس درجے پہ فائز تھے کہ اللہ اس میں سے کچھ یقین اور ایمان ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ آج ہم گھبراتے ہیں ہمارے بچوں کی حفاظت، ہمارے بچوں کی تعلیم، ہمارے بچوں کا مستقبل، ہمارے بچوں کی روزی، اور پتہ نہیں کیا اور پتہ نہیں کیا۔ میں تھوڑا سا آیاتیں پڑھتا ہوں، چونکہ ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا ذکر ہے، اور ایک طریقہ ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ تم بھی اپنی مشکلوں میں ایسی دعا مانگو کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیوی اور بچے کو چھوڑ کر گئے تھے تو ایسے نہیں گئے تھے۔ فرمایا اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا،
میں تو بیوی اور بچے کو چھوڑتا ہوں مگر اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ سبحان اللہ۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا دے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ربا میں تو اپنے بچوں کو، جگر کے ٹکڑوں کو ایسے وادی میں چھوڑ کر کے جس میں کوئی کھیتی نہیں، لیکن اتنی بات ہے اور آپ نے بتایا ہے کہ عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس۔ جی گھر کے ابھی نشان نہیں ہے، اچھا بعد میں یہی گھر اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام سے اللہ بنوا رہے ہیں اور اس کے لیے جبریل میں آ کر نشان ڈال رہے ہیں۔ تو گھر تو ابھی نشان ہی نہیں ہے، لیکن عند ہے، گھر کے پاس ہے، ایریا وہی بنتا ہے۔ تو آج اگر کسی بچے کو آپ نے اللہ کے گھر کے اندر مدرسے میں چھوڑ دیا تو اس پر پھر کیا خوف ہونا چاہیے، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا، کیا نہ ہو اور کیا ہو جائے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو نماز کی توفیق مل جائے۔ یہ نماز پہلا درجہ ہے، ہمارے ہاں کھانا پہلا درجہ اور نماز روزہ دوسرا درجہ، نہیں پہلا کام نماز ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یہ دو کیا کریں گے، اللہ لوگوں کو یہاں تک پہنچا دے، لوگوں کے دل کا میلان اور محبت کر دیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو اللہ نے دعا قبول کر کے اس کو امن کا گہوارہ بنایا، ہمیشہ سے امن رہا۔ دوسری بات لوگوں کے دل کیسے تڑپتے ہیں حرمین کی طرف۔ الحمدللہ جو پیچھے کچھ دنوں سے بند رہا ہے وبا کی وجہ سے، آج اعلان کیا ہے کہ کل جمعے کے دن سے وہ کھل رہا ہے احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ اللہ اس کو اس سے بڑھ کر آباد فرما دے، تمام مساجد، مدارس، مراکز کو، بازاروں کو بھی آباد کر دے، لوگوں کے روزی کا اس سے ایک تعلق ہے، ضروریات کا۔ سکول اور کالج اور یونیورسٹیوں کو، وہ بھی ہمارے بچوں کے تعلیمی ادارے ہیں۔ البتہ سکول، یونیورسٹی، کالجوں میں اللہ دنیا کے عصری ہنر کے ساتھ ساتھ علوم نبوت میں سے بھی ہمارے بچوں کو سرفراز فرما دے۔ فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، پھر امن کا ہو، لوگوں کا وہاں جانا ہو اور وہاں لوگوں کو پھر میووں والی روزی عطا کر دے۔ آج دنیا کے اپنے مارکیٹ میں پھل بعد میں آتا ہے، ہر پھل پہلے حرم پہنچتا ہے۔ یہ دعائیں ہیں جناب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگا ہے پھر اللہ نے ان دعاؤں کو اس کو پورا بھی کیا ہے۔ اس صورت میں سے میرے ایک انتخاب آخری آیتیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کا خلاصہ سورہ ابراہیم کے آخری آیتیں ہیں۔ کیا ہے آپ ترجمے میں سمجھ جائیں گے۔ ھذا بلاغ للناس، فرمایا یہ قرآن تبلیغ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی قرآن امت تک پہنچایا ہے۔ صحابہ، تابعین، تب تابعین، ائمہ فقہاء، ہمارے شیوخ القرآن اور ان بزرگوں اور اساتذہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ میں نے جو آخری پارہ پڑھا تھا وہ بھی میں نے ہمارے ایک استاذ تھے مولانا غلام اللہ صاحب سے بنگلور ٹاؤن کے شاخ میں، اور جو آخری 10 پارے میں نے پڑھے ہیں وہ بھی میں نے اسی استاد مولانا غلام اللہ صاحب چترال کے تھے، ان سے پڑھے تھے۔ بیچ کی بھی 10 پارے میں نے مولانا نعمت اللہ صاحب چترال والے سے پڑھے ہیں۔ اللہ ان اساتذہ کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ اور شروع کے 10 پارے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب سے بنگلور ٹاؤن میں نے پڑھا ہے مرکز میں، اور وہ فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ جلالین کا پہلا حصہ ہم نے مولانا انور بدخشانی صاحب جو اس وقت شوق الحدیث سے بنگلور ٹاؤن کہ اللہ ان کو صحتیں عطا فرمائے، ان سے پڑھا ہے۔ آخری 10 پارے حضرت مفتی ولی درویش صاحب سے پڑھا ہے جو بعد میں فوت ہو گئے ہیں سفر میں، اللہ کریم ان کو بھی غریق رحمت فرما دے۔ پھر اس کے بعد میں نے 2 دفعہ مکمل دور تفسیر، ملک کے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت اور اللہ نے ان کو مہارت عطا کی تھی، حضرت مولانا شیخ القرآن عبدالسلام صاحب رستم والے، رستم کا آخری سال اور پشاور کے پہلے سال میں نے پڑھا ہے۔ باقی کئی اساتذہ سے کچھ حصہ، کہیں ایک درس، کہیں زیادہ پڑھتا رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ تبلیغ ہے، ان اساتذہ نے یہ قرآن ہم تک پہنچایا ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو دوسروں تک پہنچائیں، یہ امانت ہے۔
اور اس میں ہے کیا؟ فرمایا وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں سمجھائیں، وَلِيَعْلَمُوا، اور لوگ بھی جان جائے، أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قرآن کا مقصد کیا ہے کہ وہ ایک اللہ اکیلا معبود ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے اس سے نصیحت بھی حاصل کریں۔ سورہ حجر میں بھی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے آغاز میں ان اعتراضات جو نبوت اور قرآن کے حوالے سے لوگ کرتے تھے ان کے جوابات ہیں۔ مثلا کہتے تھے کہ لو ما تاتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین، فرشتے کو لے آؤ، تو قرآن نے اس کے جواب دیا ہے ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، فرشتے آئیں گے تو عذاب لے کر آئیں گے۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ پھر فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ اس لیے کہ زمین میں انسان رہ رہے ہیں تو انسان کو سمجھانے کے لیے انسان کو بھیجا ہے۔ یہ ان کے غلط فہمی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ انسان سے فرشتہ افضل ہے، حالانکہ تحقیق یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو انبیاء کرام کی جماعت ہے وہ مطلقاً تمام انسانوں سے اور تمام فرشتوں سے افضل ہے۔ عام انسانوں سے پھر 4 جو مقرب فرشتے ہیں وہ افضل ہیں، اور اس کے بعد عام انسانوں میں سے اور عام فرشتوں میں سے جو نیک انسان ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ ہاں جو برے انسان ہیں ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں، اس کے مقابلے میں پھر فرشتے افضل ہیں۔ تو جو انبیاء کرام کی جماعت ہے وہ بشر میں سے، وہ انسانوں میں سے جن پر اللہ نے پھر وحی اتاری، جن کو اللہ نے اپنا مقرب بنایا، تو جس طرح میں نے عرض کیا فرشتے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال لوگوں کی باتیں تھیں، معجزے کے طور پر فرمائشیں کرتے تھے، کبھی کیا کبھی کیا۔ قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے سب سے بڑا معجزہ دیا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اور معجزے بھی اس طور پر دیا ہے کہ یہ علمی معجزہ ہمیشہ رہے گا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہمیشہ کریں گے۔ بہرحال اس میں اور نعمتوں کا ذکر بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی ہیں جن کے پاس فرشتے آئے اور پھر لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ آخری جو سورہ نحل ہے نا، اس میں آغاز میں تو نزول عذاب کا تذکرہ ہے، تخویف ہے، ڈرایا گیا ہے۔ اصل میں عذاب قوموں پر تب آتا ہے جب اللہ کے نعمتوں کی ناشکری ہو۔ پچھلی صورت میں بھی عذاب کا جو تذکرہ ہے سورہ حجر میں، جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اس عذاب کی جو وجہ تھی وہ رسولوں کو استہزاء اور ان کا مذاق اور ان کا انکار، یہ عذاب کی وجہ ہے، عذاب کا سبب ہے۔ اس صورت کے جو آیتیں تو بہت ہے، جس میں سے اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں۔ قدرت کے نشانوں میں وہی دلائل ہیں، جناب اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے، چوپاؤں کو بنایا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، یہ دیکھو تم جب صبح اپنے جانوروں کو نکالتے ہو، پھر شام کو ان کو لے کر آتے ہو، صبح ذرا خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو سیر ہو کر بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ اور یہ نعمتوں کے ساتھ ساتھ بیچ میں دودھ کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا ہے کہ دودھ کو بھی دیکھو اللہ جانوروں کے ذریعے تمہیں دیتا ہے، لبناً خالصاً سائغا للشاربین، ہے کہاں؟ من بین فرث و دم، ایک طرف گوبر ایک طرف خون، بیچ میں دودھ خالص، نہ گوبر کا ذائقہ وہاں نہ خون کا رنگ وہاں، ورنہ تو کوئی استعمال نہ کر سکتا، نہ تم اس کو خالص۔ اللہ فرماتے ہیں میں بھی ایسی خالص عبادت تم سے مانگتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی رب کی عبادت ایسی کرنے کی توفیق دی۔ وہ جو میں نے نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور وہی نعمتیں قدرت کی نشانیاں بھی ہیں، کچھ مثالیں ہیں بیچ میں۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم میں سے آقا اپنے غلام کو اپنے مال میں ساتھ شریک نہیں کرتا، تو دیکھو میں حقیقی آقا اور حقیقی اس کائنات کا مالک ہوں، اور جن جن کے بارے میں تم میرے ساتھ شریک کرتے ہو وہ تو غلام ہیں، وہ اللہ کے پیدا کردہ مخلوق ہے۔ اسی طرح ایک مثال بیان کی ہے کہ آدمی کے 2 غلام، ایک طرف ایک غلام ہے
جو اب گم بہرا ہے، جدھر بھی جاتا ہے ہر طرف سے شر لے کر آتا ہے، یہ معبود باطل کی مثال ہے۔ دوسری طرف اللہ ہے، علیم ہے، خبیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ جو میں نے عرض کیا نا کہ نعمتوں کے ناشکری کے طور پر عذاب آتا ہے، بس وہی آخری بات عرض کرتا ہوں جو آج کل کے حوالے سے بھی اس کا بتانا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے ایک بستی کا تذکرہ کیا ہے، شاید مکہ کا تذکرہ ہے اور کسی بھی بستی کا ہو سکتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، فرمایا ایک مثال ہے ایک بستی کی، کانت آمنتاً، اس میں بڑا امن تھا، کوئی خوف نہیں تھا، سبحان اللہ، مطمئنتاً، اس میں رہنے والے بڑے اطمینان سے تھے، یاتیہا رزقہا، ان لوگوں کے لیے روزی آتی تھی، رغداً، خوب، من کل مکان، ہر طرف سے۔ دیکھو 2 مہینے پہلے ہمارے ملک کے کیسے حالات تھے، کوئی خوف نہیں تھا۔ ہاں، یہ تو الگ بات ہے کہ ہمارے لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہمیشہ جب پوچھو تو کہتے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب ان سے پوچھو نا، یہ مزاربت سے پہلے لوگ کہتے تھے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مزاربت ڈوبنے کے بعد ہر ایک کہتا ہے، کوئی کہتا ہے میرے کروڑ گئے، کوئی کہتا ہے میرے 50 لاکھ گئے، کوئی کہتا ہے 5 اور 10 گئے۔ ایسے کو بھی دیکھا جن کے اوپر 5 روپے کے شک نہیں پڑتا ہے، وہ بھی کہتا ہے ہمارے 25 لاکھ گئے۔ لیکن آپ نے دیکھا قرآن کہتا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، بستی والوں نے، کراچی والوں نے، حیدرآباد والوں نے، ملتان والوں نے، اسلام آباد اور پنڈی والوں نے، حزنمدال اور واہ کینٹ والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ ناشکری کیا ہوتی ہے؟ نعمت، اللہ کی نعمت کو کسی اور کی طرف نسبت کرنا، یہ سمجھنا یہ ہمارا کمال ہے۔ تمہارا کمال ہے تو ذرا نکلو نا، یہ جو کہتے ہیں نا مقابلہ کرتے ہیں، مقابلہ کرو نا۔ یہ ڈاکٹر مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے، کتنے ڈاکٹر چلے گئے بیچارے۔ اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے امر کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ان لوگوں، اس بستی والوں نے اللہ کے نعمتوں کے ناشکری کی نا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان کو بھوک کا لباس پہنایا اور خوف کا لباس پہنایا۔ بھوک کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف بھوک ہے، اس وقت خودکشیاں ہو رہی ہیں، اس وقت جناب پریشان ہیں لوگ، اور کرایہ دار اپنی جگہ پریشان ہیں، تاجر اپنی جگہ پریشان ہے۔ والخوف، اور خوف ہے ہر طرف، بما کانوا یصنعون، یہ نہ سوچے کہ یہ کہاں سے، یہ وہی تمہارے کرتوت ہیں۔ قرآن نے کہا انعامات اللہ کی، اس کی شکر ادا کرو گے تو اللہ اور بڑھا دے گا، اور نعمتوں کا ناشکری کرو گے تو اللہ کی طرف سے نعمتیں چھن جائیں گی، اور اس کے بدلے میں کیا آئے گا؟ خوف اور بھوک۔ اور خوف اور بھوک بھی لباس کی شکل میں، دیکھو نا، ایک چادر ہے، چادر کو آپ پھینک سکتے ہیں لیکن قمیص کو پھینک نہیں سکتے، پہنا دی گئی۔ یہ خوف اور بھوک ان کو پہنا دیا گیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو تمہیں اللہ روزی دے نا اس کو کھاؤ حلال سمجھ کر، طیباً، مشرکوں کی طرح حلال کو حرام نہ سمجھو، اور کافروں کی طرح پاکیزہ کے بجائے نجس چیزیں نہ کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، عذابوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے نعمت کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندے کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا ان ابراہیم، سبحان اللہ، ایسا شکر ادا کرو جیسے میرے بندے ابراہیم نے کیا۔ ایسے اللہ کی شکر کا یہ بھی حصہ ہے، نعمت اللہ کی طرف سے سمجھو، اور جب منعم اللہ ہے، نعمتیں اللہ کی ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس کا حکم مانو، کیونکہ جو محسن ہے، جس نے تمہیں انعامات دیے ہیں، جس کا تم پر احسان ہے، تو احسان کی اطاعت ہوتی ہے، احسان والے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، محبت کے نتیجے میں اطاعت آتی ہے۔ فرمایا ان ابراہیم کان امتاً، ابراہیم اکیلا وہ ایک امت تھا۔ امت کیسا ہے؟ جیسے پوری امت ہے، اتنا اس نے اللہ کے توحید کی دعوت اور توحید پر جم کر کام کیا۔ قانتا للہ، اللہ کا فرما بردار تھا، حنیفاً، ہر باطل سے یکسو تھا، حق کی طرف، ولم یک من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے وہ نہیں تھا، شاکرا لانعمہ، اللہ کے نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا تھا۔ پھر اجتبا، اللہ نے اس کو چن لیا،
اور اس کے رہنمائی کی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے دنیا میں اس کو بھلائی دی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت میں شکر کے ساتھ پھر صبر کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو آزمائشیں آئیں گی نا، اس پر پھر صبر کرنا ہے، دل تنگ نہیں کرنا ہے۔ آگے ہے نا سورہ بنی اسرائیل، اس میں آغاز میں معراج ہے۔ معراج میں اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کہاں کیسے کیسے خوش کیا اور ایک معجزہ عطا کیا، تو اپنے پاس بلا لیا۔ اس سے پہلے والی صورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا ذکر ہے۔ فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے آپ جو میرے راہ میں میری بڑائی اور توحید بیان کرنے میں جو مشکلات سے گزر رہے ہیں، تو فرمایا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ غمگین نہ ہو۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ ان کے سازشوں کے مقابلے میں دل تنگ نہ کریں، اس لیے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کے موقع پر صبر کریں، یہ تقویٰ ہے، اور شکر کے موقع پر شکر کریں۔ والذین هم محسنون، اور وہ جو نیکوکار ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب